بینچز کے اختیارات توہین عدالت کیس سپریم کورٹ نے رجسٹرار توہین عدالت کیس میں اٹارنی جنرل کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ معاملہ گزشتہ 4 روز سے جاری ہے، جب جسٹس منصور علی شاہ نے کیس مقرر نہ کرنے پر ایڈیشنل ڈپٹی رجسٹرار کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، اور آج کی سماعت میں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ بعد نظر میں 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ اگر ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کرے تو معاملہ فل کورٹ میں جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے رجسٹرار توہین عدالت کیس میں اٹارنی جنرل کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کمیٹی نے کیا ایک چلتے ہوئے کیس کو واپس لے کر ٹھیک کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی نے بینچ سے کیس واپس لے کر ٹھیک کیا، احسن بھول کا یہ کہنا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفہ فیروز ذکی۔ عرفہ، کیا کارروائی رہی، کیا فیصلہ سنایا گیا ہے، کیا فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں، رجسٹرار توہین عدالت کیس میں جو اٹارنی جنرل کے دلائل تھے، خواجہ حارث کے دلائل تھے اور احسن بھون جو عدالتی معاون تھے، ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل 2 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کی جو ہے اس نے اس کیس کی جو سماعت کی۔ دوران سماعت جو ہے وہ خواجہ حارث عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ آئین یہ نہیں کہتا کیسز کس نے مقرر کرنے ہیں۔ عدالتی معاون خواجہ حارث نے جو وہ دلائل کے آغاز میں ہی کہا، اور پھر کہا کہ ہائی کورٹ اگر سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ آئین سوال موجود ہے تو آپ بھی جو ہے اس کو سن سکتے ہیں، براہ راست اپیل کے تمام کیسز آپ سن سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا یہ کمیٹی کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ ایک کیس چل رہا ہو تو واپس لے لے؟ تو خواجہ حارث نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ کمیٹی آئین بینچ میں کیس لگائے گی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کمیٹی واپس لے سکتی ہے یا بینچ تبدیل کر سکتی ہے، یہ سوال کیا، اور خواجہ حارث نے کہا کہ کمیٹی چاہے تو کیس ڈراپ کر سکتی ہے۔ آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر طریقہ کار بنے گا تو کس کے تحت جو وہ بنے گا، بینچ کی تشکیل کا ذکر ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ کون۔ اچھا عرفہ، 2-3 اہم نکات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ ہمارے ناظرین کو وضاحت کر دیں کہ شروع میں جو معاملہ تھا ڈپٹی رجسٹرار پر توہین عدالت کے کیس کا، تو یوں لگتا ہے کہ وہ معاملہ تو رفع دفع ہو گیا۔ اب اصل معاملہ ہے جو سپریم کورٹ کی ججز کمیٹی ہے، کیا وہ فیصلہ کر سکتی ہے، کیس واپس لے سکتی ہے کسی بینچ کے سامنے سے یا نہیں؟ اب یہ معاملہ زیر غور ہے، کیا درست ہے یہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ معاملہ جو وہ توہین عدالت کا تھا، رجسٹرار جو نذیر عباس تھے ان کے خلاف یہ ہوا تھا توہین عدالت کیس، لیکن اب یہ جو ہے وہ معاملہ دوسری طرف چلا گیا ہے کہ فل کورٹ کا معاملہ ہے کہ فل کورٹ جو وہ تشکیل دے سکتے ہیں نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا جو ایک جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے اس کو کیا تبدیل ایک انتظامیہ جو وہ کر سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی پر ہی جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کا بھی آج اس بات کا اندیہ دیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ کیا ججز کمیٹی چلتا ہوا کیس کسی بینچ سے واپس لے سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اس معاملے کو دیکھنے کے لیے فل کورٹ بھی بھیجا جا سکتا ہے اس معاملے کو، تو یوں ان کی جانب سے اندیہ دیا گیا کہ یہ معاملہ فل کورٹ بھیج دیا جائے گا۔ آپ کو بھی عدالت میں بیٹھ کر یہی تاثر ملا عرفہ؟ دیکھیں، جو جسٹس منصور علی شاہ تھے انہوں نے بار بار جو ہے وہ یہی سوال کیا کہ کیا جو ایک جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے کیا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، کیا اس کو جو ہے وہ ایک صرف انتظامیہ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ کیا اس کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے بار بار جو عدلیہ کی آزادی ہے، جو امپورٹنس ہے عدلیہ کی، اس پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح فیصلے ہونا شروع ہو گئے تو پھر عدلیہ کی آزادی کا جو وہ کیا ہوگا۔ انہوں نے دوران سماعت جو یہ بھی کہا کہ ایک جوڈیشل آرڈر پر رجسٹرار آفس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا ماضی میں بھی، اور جوڈیشل آرڈر کے باوجود انتظامی کمیٹی نے کیس ہی جو ہے وہ لے لیا تھا۔ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے عرفہ فیروز ذکی، ہم آپ سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے، فیصلہ جانیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا عرفہ فیروز ذکی ہمارے